السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی چوتھی جماعت کی اردو کی کتاب نرگس میں ایک تفہیم دی گئی ہے صفحہ نمبر 66 پر، یعنی 68 پر، اور اس کا عنوان ہے علم کے درجے۔ ہم جو علم حاصل کرتے ہیں بچوں، اس کے بہت سے درجے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیولز ہوتے ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے کیا چیز سیکھنی چاہیے۔ تو یہ ہمارا پہلا درجہ کہلائے گا۔ جب ہم وہ چیز سیکھ لیں گے تو پھر ہمیں دوسرے درجے پر پہنچنا چاہیے، اور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ دوسرا درجہ کیا ہے۔ کیا ہمیں پہلے ہی درجے سیکھ کر پہلے ہی درجے پر رہنا چاہیے، پہلے ہی لیول پر رہنا چاہیے؟ نہیں نا۔ تو جس طرح ہم کلاس 1 میں پڑھ لیتے ہیں اور ہم بہت کچھ پڑھ لیتے ہیں، ہم پورا سال پڑھ لیتے ہیں، تو اس کے بعد ہم دوسری کلاس میں چلے جاتے ہیں، پھر تیسری میں۔ تو کیا اب ہم نے پہلی کلاس پڑھ لی تو کیا ہمیں پہلی کلاس میں رہنا چاہیے؟ نہیں نا۔ اب ہمیں تھوڑا اور امپرومنٹ اپنے اندر اور بہتری کے لیے ہمیں اور اگلی کلاس میں جانا چاہیے۔ تو اسی طرح جب ہم کوئی بھی انفارمیشن، کوئی بھی نالج حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہمیں مزید اپنی علم میں اضافہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بھی علم میں اضافے کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے ایک تفہیم دی گئی ہے، اس کو اپنے فہم یعنی اپنی سمجھ کے مطابق آپ کو حل کرنا ہے کہ علم، اور اس کا عنوان ہے علم کے درجے۔ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ بہت عبادت گزار عالم تھے، فرمایا کرتے تھے کہ علم کے 5 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ آدمی خاموش رہنا سیکھے، دوسرا درجہ یہ ہے کہ توجہ سے سننا سیکھے، تیسرا درجہ یہ ہے کہ جو کچھ سنے اسے یاد رکھے، چوتھا درجہ یہ ہے کہ جو کچھ معلوم ہو جائے اس پر عمل کرے، پانچواں درجہ یہ ہے کہ جو علم حاصل ہو اسے پھیلائے۔ آپ لوگوں نے یہ قول بھی سنا ہوگا کہ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو کوئی بھی بات معلوم ہو جائے گی اور اپنے حد تک رکھیں گے، اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے گھر والوں، اپنے بہن بھائیوں کو نہیں بتائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بات آپ بھول جائیں۔ مگر آپ جب بھی کوئی بات سیکھا کریں، کوئی اچھی بات سیکھا کریں، اسکول میں، گھر میں یا جہاں پر بھی، تو آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کو شیئر کیا کریں، اس کو پھیلایا کریں، اس طرح آپ کا علم بڑھے گا۔ تو یہاں پر جو سب سے پہلا درجہ دیا گیا ہے کہ آدمی خاموش رہنا سیکھے، یعنی بہت سارے جگہوں پر ایسی ہوتی ہیں جہاں پر ہم بہت کچھ بول سکتے ہیں، مگر ہمیں اپنے اندر اتنا کنٹرول، اتنی برداشت پیدا کرنی ہوگی کہ ہمیں پہلے پوری بات دوسرے کی ہم سنیں، ٹھیک ہے، اور وہاں پر ہم خاموش رہیں۔ آگے سے مطلب کوئی بھی آپ کو کچھ سمجھا رہا ہوتا ہے یا کوئی بات آپ سے بہت اہم کر رہا ہوتا ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم بہت زور زور سے آگے سے بولنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے زیادہ یس میس اس طرح سے نا، یا کوئی بھی اپنے گھر میں بھی دیکھ لیں تو ہم دوسرے کی بات کاٹنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے بارے میں زور زور سے بولنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ دوسرا خاموش ہو جائے اور ہم بس بولتے ہیں نا۔ تو یہ بیٹا بالکل بھی جو علم حاصل کرتے ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ان کا یہ شیوا نہیں ہوتا، ان کی یہ عادت نہیں ہوتی، ان کے اوپر یہ سوٹ نہیں کرتا، ان کے اوپر یہ سب چیزیں جچتی نہیں، اچھی نہیں لگتی نا۔ تو جو عالم ہے، علم والا ہے، تو اس کو تو پہلے تو یہ سیکھنا چاہیے کہ وہ خاموش رہے اور دوسرے کی بات۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ جو لوگ بول رہے ہیں اس کو سننا سیکھے۔ وہ بہت سی بات ایسے بھی کریں گے جو ہمیں پسند نہیں ہیں یا جو ہم نہیں کرنا چاہ رہے ہیں یا ہماری مرضی کے خلاف ہیں، مگر ہمیں یہ سیکھنا ہوگا، اپنے اندر اتنا صبر اور برداشت سیکھنی ہوگی کہ ہم دوسروں کی باتوں کو سننا، اس کو سمجھنا سیکھیں، ان کے پوائنٹ آف ویو کو تو سنیں کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم اپنی کوئی بات آگے رکھیں گے۔ مگر جب ہم کوئی کچھ سکھا رہا ہے، جیسے ہمارے ٹیچر ہیں، ہمارے استاد ہیں، مدرسے میں ہیں، تو ہم ان کی بات کو غور سے سنیں، اپنے ماں باپ کی، بڑے بہن بھائیوں کی، جو بھی کوئی ہمیں اچھی بات بتا رہا ہے وہ علم میں شمار ہوتے ہیں نا۔ تو صرف کتابوں کے اندر تو علم نہیں ہوتا، علم تو ہمیں اپنے ارد گرد کے ماحول سے بھی مل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے دوستوں سے بھی ہمیں علم حاصل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ اگر کوئی بات کر رہا ہے تو ہم تو توجہ سے سنیں، ٹھیک ہے، غور سے سنیں کیا یہ کیا کہہ رہا ہے، کہیں میری تو کوئی مسٹیک نہیں ہے کیا، میں اپنی مسٹیک، اس کی بات ہو سکتا ہے ہمیں کوئی مسٹیک ہو اور اس کو سننے کے بعد ہم اپنی غلطیوں کو درست کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب تیسرا درجہ کیا ہے کہ جو کچھ سنا ہے اسے یاد رکھیں، ٹھیک ہے، جو بھی اچھی باتیں بتائی ہیں، بعضوں کا ایسا ہوتا ہے اسکول میں آ کے بہت کچھ سنتے ہیں، بہت کچھ سیکھتے ہیں اور گھر جاتے ہی بس بیگ ایک طرف اور کیا کہتے ہیں اور بس بھول گئے، جیسے کہ اسکول دوبارہ جانا ہی نہیں ہے۔ یہ کوئی بھی اچھی بات ہم سنتے ہیں، کسی درس میں جاتے ہیں، اچھی بات سنتے ہیں، مگر تھوڑی دیر عرصے کے بعد ہم اسے بھول جاتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے یاد رکھیں۔ چوتھا درجہ یہ ہے کہ جو کچھ معلوم ہو جائے اس پر عمل کریں۔ کوئی بھی اچھی بات بتائی ہے، جیسے نماز دین کا ستون ہے، نماز کے بارے میں کوئی آ رہا ہے آپ کو کہ نماز
پڑھنا چاہیے، نہیں پڑھیں گے تو ہمیں یہ سزا ملے گی اور یہ گناہ ملے گا۔ تو ہمیں اب پتہ چل گئی یہ بات، پہلے تو ہم نہیں جانتے تھے کہ اس پہ اتنا بڑا گناہ پہ ہمیں ایسا عذاب ملے گا، مگر اب ہم جان چکے ہیں، اب ہم علم والے ہیں، اب ہم پہ کیا فرض بنتا ہے ہمارا کہ ہم اس پر عمل کریں۔ ٹھیک ہے، اگر ہمیں سچائی کا درس دیا گیا ہے، سچائی سکھائی گئی ہے، لوگوں سے ہمدردی سکھائی گئی ہے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ کیئرنگ سکھائی گئی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ تبھی جو چیز ہمیں بتائی گئی ہے، سکھائی گئی ہے، صرف ہمیں یہ سب چیزیں ہمیں اپنی پریکٹیکل لائف میں لے کر آنی چاہیے، ہمیں اپنی جو ڈیلی روٹین ہے اس میں شامل کرنی چاہیے ہر اچھی بات، کہ ہمیں کوئی بھی اچھی معلوم ہوتی ہے، چاہے وہ فارمل ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہو، مطلب جو ہم ایک جو تعلیم اسکولس میں حاصل کر رہے ہیں، ایک تعلیم ایسی ہوتی ہے جو ہم اپنے گھروں پر حاصل کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ تعلیم جہاں سے بھی ہمیں کوئی اچھی بات مل رہی ہے تو ہم اس پر عمل کریں، اور صرف اپنے حد تک چھپا کے نہیں رکھیں کہ ہمیں کوئی اچھی چیز معلوم ہو گئی ہے تو ہم اسے اپنے تک چھپا کے رکھیں، ہمیں اسے پھیلانا چاہیے، ہمیں ہر اچھی چیز بتانی چاہیے۔ ایکچولی ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ جب ہمیں نارمل ڈیز میں علم پھیلانا چاہیے، ہم صرف ایگزامس کے دنوں میں جو ہے پیپر کے دوران جو ہے علم پھیلا رہے ہوتے ہیں، علم بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ آپ نے بہت کچھ یاد کیا ہوا ہے اور کوئی دوسرا بچہ آپ سے پوچھ رہا ہے، وہ بھی عین پیپر کے موقع پر، تو یہ بتانا کوئی اچھی بات نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی نیکی کا کام ہے۔ تو علم پھیلانا چاہیے امتحان سے پہلے، کوئی بھی اچھی بات ہے، آپ اپنی کلاس میں دیکھیے کہ ہاں کون سا بچہ اچھا ریڈنگ کر سکتا ہے، کون سا بچہ اچھا ریڈنگ نہیں کر سکتا ہے، اگر اچھا کر رہا ہے تو چلو آپ بھی اس سے کچھ سیکھیں، اپنی غلطیوں کو درست کریں، اس کے پاس جائیں کہ میری ریڈنگ سن لیجیے، میری رائٹنگ دیکھ لیجیے کہ میں نے یہ ٹھیک لکھا ہے، آپ کو خود بھی پوچھنا چاہیے، اور اپنے آس پاس نظر رکھنی چاہیے کہ ہاں ہماری کلاس میں کوئی اس طرح کا بچہ ہے، اس کی رائٹنگ ٹھیک نہیں ہے یا ریڈنگ ٹھیک نہیں ہے، تو ہم اس کی ہیلپ کریں، کیونکہ آپ اس کو سکھائیں گے، وہ جب آپ اس کو سکھا رہے ہوں گے تو وہ چیز آپ کو بہت زیادہ اور اچھے طریقے سے آ جائے گی۔ اب جیسے جب تک میں اسٹوڈنٹ تھی تو مجھے بہت سی چیزیں میں یاد کرتی تھی، بھول جاتی تھی۔ بیسک مقصد کیا ہوتا تھا، نمبر لینا ہے، گریڈ لینے ہوتے تھے، یہ کرنا ہے وہ، تو بہت کچھ سوچا ہوا ہوتا تھا نا اس طرح سے، مگر اب جتنی نالج، جتنی انفارمیشن میں دوسروں کو پڑھا کر سیکھتی ہوں، وہ چیز مجھے یاد رہتی ہے اتنے اچھے طریقے سے۔ تو بیٹا آپ بھی اپنی کلاس میں لوگوں کی ہیلپ کریں، اپنے گھر میں اپنے بہن بھائیوں کی مدد کریں، اپنے کزنس کی ہیلپ کریں، اپنے فرینڈس کی ہیلپ کریں، جب آپ ٹیوشن پڑھنے جاتے ہیں تو وہاں پر لوگوں کو سکھائیں، پلس مائنس سکھائیے کہ پلس اس طرح کرنا ہے، مائنس ایسے کرنا ہے، کیونکہ بہت سارے بچے جو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، تو ان کی ہمیں مدد کرنا چاہیے، اس سے ہمیں اپنی چیز بھی ہمیں بہت اچھی طریقے سے یاد ہو جاتی ہے، اور ہمارے جو ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ بھی پھر ہمیں بہت اچھا محسوس ہوتا ہے کہ ہاں ہم نے ان کو کچھ سکھایا ہے، ایسا لگتا ہے کہ واقعی میں ہم نے کچھ حاصل کیا ہے، صرف نمبر حاصل کرنے ہی کچھ نہیں ہوتا ہے، لوگوں کی مدد کرنا بھی بہت کچھ ہوتا ہے، اس سے ہمیں ثواب بھی ملتا ہے اور لوگوں کے بہت کام آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس کے سوال جواب دیکھ لیتے ہیں۔ علم کا پہلا درجہ، تیسرا درجہ کیا ہے، یہ آپ کو بتانا ہے۔ علم کے بارے میں کوئی حدیث یا قول ڈھونڈ کر اپنی کاپی میں کیجیے۔ ٹھیک ہے، تو علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، ایک حدیث یہ ہے، اور علم حاصل کرنا تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ اب صحیح اور غلط پر نشان لگائیں گے، آپ کو یہ کام بک میں ہی کرنا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی بھی لگی ہوگی اور آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اپنا کام۔ اللہ حافظ۔